کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے نال ملاقات ہوئی حضرت حنزلہ غسیر الملائکہ انہاں کو ملائکہ دی جماعت نے غسل لیتا او حضرت حنزلہ پاک ملاقات ہوئی جناب سیدنا صدیق اکبر پاک دے نال اور تصوف دا مرکز اس حدیث پاک کو بڑھایا گیا اگرچہ تصوف ایک علم دے طریقے دے نال دوجی صدی دے اندر رہج ہویا لیکن تصوف دا مرکز تو بارگاہ مصطفیٰ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامہ دی جماعت صحابہ کرام علیہ رضوان اور اہل بیت کرام دی جماعت ہے تو جناب سیدنا صدیق اکبر پاک آپ نے حضرت حنزلہ پاک کو پوچھا کیف انت اے حنزلہ حال سنو تمہارا کیا حال ہے خیر و عافیت آپ نے پوچھی تو حضرت حنزلہ پاک نے جواب چاہے کیا نافق حنزلہ تو حنزلہ تو منافق بن گئے الیاذ باللہ یعنی اس حدیث پاک دے اندر جڑا نافقہ منافقت والے لفظ ہیں یہ نہ منافقت عملی ہے اور نہ اعتقادی منافقت بلکہ منافقت دا جڑا لغوی معنی ہے کہ انسان ایک لحاظہ کچھ ہوئے بیا لحاظہ کچھ ہوئے یہ لغوی معنی مراد کیتا گیا حضرت حنزلہ پاک آپ نے فرمایا عاجزی انکساری دے طور تے اور اپنے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ دی ذات کو اتنا وسایا آپ دی سنت مبارکہ دی لذت اور چاشنی اتنی آپ دے دل دے اندر موجود ہے کہ ایک لحظے واسطے اگر فرق بھی آیا آپ دی نگاہ دے اندر تو آپ نے وہ فرق والے لمحے دے متعلق فرمایا نافق حنزلہ تو اے ابو بکر حنزلہ تو منافق ہو گئے یعنی اپنے متعلق فرمائے نے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا سبحان اللہ ما تقول اللہ تعالیٰ دی بزرگی اے حنزلہ کیا کھڑے آ دے وے تو صحابی رسول اتنا بڑا مرتبہ اور مقام منافقت تک کیا تعلق ہے نبی پاک دے غلامہ دے نال جبکہ تسا اتنا بڑا جملہ اپنے متعلق فرما دیتے ایسی تو کوئی گال نہیں حضرت حنزلہ پاک نے عرض کی تھی جناب سیدنا صدیق اکبر پاک دی بارگاہ وچ حضور تسا میرے کو وجہ تو پوچھو وجہ کیا میں اپنے متعلق کے جملے کیوں استعمال کیتے اگر اس حدیث سے پاک انہیں جملے دے ہوتے تو سا اور میں غور کیتا تو ول اسا خالی لوٹ کے نہ ویسو اگر اسا اپنے گھروں دے اندر بھی ویسو ول بھی سر نگاہ دے سامنے پیر دا سبق کھڑا ہو سی جب تک انسان اپنے پیر دے سبق کو یاد نہ رکھے جب تک انسان آمن دے مقصد کو مد نظر ہی نہ رکھے جب تک وہ دامن پھیلا کے ہی نہ پاوے طالب علم بن کے ہی نہ آوے تو اس وقت تک فیضان تو نہیں ملتا ایک بزرگاں دے صدقے رب ذوالجلال دی کرم نوازی وہ تو ہر کوئی کرم نوازی گھن کے ویندے لیکن جڑی ایک سلوک دی منزل کہ اپنے پیر دے توسط دے نال انسان نے منازل طے کرنے یہ منازل اس وقت ہی انسان کو حاصل ہو سکدن کہ جڑے ویلے انسان گھر وچ ہوے سفر وچ ہوے یا حضر دے اندر ہوے ہما وقت ان دی نگاہ دے سامنے اپنے مرشد دا سبق ہوے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا حنزلہ یہ جملے علامت دا کیا مطلب حضرت حنزلہ نے جواب میں چاہا کہ اے ابو بکر اصل جڑے ویلے نبی پاک دی بارگاہ وچ ہوندے ہیں آپ دی بارگاہ دی اندر آپ دی معیت دی اندر بیٹھے ہوندے ہیں ان ویلے ساری کیفیت جدا ہوندی ہے یعنی اس وقت کیفیت آپ پہ جدا ہے سامنے رخے وضحا اور دلہ دے ہوتے کنٹرول حتیٰ کہ اپنے ساما دے ہوتے کنٹرول کہ صحابہ کرام علیہ رضوان تعظیم رسول دی وجہ تو اپنے سر بھی نہ ہی لین دیان اتنی ادب مصطفیٰ بارگاہ مصطفیٰ دے آداب حضرت حنزلہ آدم جلے بارگاہ نبوت دے اندر اسا بیٹھے ہوندے ہیں ان میں ساری کیفیت جدا ہوندی ہے یعنی اسا معراج تک اعلی مقام تک پہنچ چکے ہوندے ہیں لیکن جڑے ویلے اسا بارگاہ مصطفیٰ تو واپس ولدے ہیں میں اپنی گال پہ کریں حضرت پاک نے فرمایا ول میں اپنے گھر وچ آ کے اپنی گھر والی دے نال گفتگو اپنے بالا نال گفتگو اپنے گھر دے معاملات اپنے بشری تقاضے اپنے گھر دے معاملات میں جڑے ویلے گھر وچ آنا او معاملات سامنے آویندن لہذا میرے اندر او کیفیت نہیں رہندی جڑی کیفیت بارگاہ مصطفیٰ دے اندر ہوندی ہے لہذا میں سمجھدا کہ میں تو منافق ہو گیا کہ او کیفیت او لذت یاد خدا دی او لذت خوف خدا دی میرے کول گھر دے اندر کس واسطے نہیں میں جڑے محبوب دی بارگاہ دے اندر بیٹھا ہوں نا جو کیفیت اس ٹائم میرے اوتے طاری ہوندی ہے میں چاہنا میں گھر وچ آواں تو میرے واسطے بشری تقاضے آڑ نہ بنن گھر دے اندر اولاد درمیان وچ رکاوٹ نہ بنے یہ کیفیت جڑی ہے برابر راوے کیفیت مختلف نہ ہوے یہ ہے سبق یہ ہے دراصل حضرت حنزلہ پاک آپ نے جو فرمایا کہ میرے اندر منافقت آ گئی ہے یعنی دو بار گاما دے اندر فرق محسوس کیتا ہونا دو معافلہ دے اندر حضرت حنزلہ پاک جس وقت ابو بکر صدیق کو اے وجہ دسی
جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا اے حنزلہ ول ای معاملے دے اندر تسا کلے تے نہیں اے کیفیت اسانے نال بھی ہے. اساں بھی جڑے ویلے گھر دے وچ آندے ہیں تے ظاہر بات ہے کیفیت تو مختلف ہوندی ہے, کیفیت تو جدا بندی ہے. بشری تقاضے جو ہیں, بشری معاملات جو ہیں, جناب سیدنا صدیق اکبر پاک نے حضرت حنزلہ پاک کو نال لایا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر حاضر خدمت ہوئے اور جناب سیدنا صدیق اکبر پاک نے عرض کی تھی اے پیارے محبوب میں حنزلہ کول حال پوچھے. حضرت حنزلہ جواب یہ ہے کہ نافق حنزلہ تو میں وجہ پوچھی تو انہوں نے وجہ یہ بیان کی تھی اور ایک کیفیت ساری دے کول ہے تمہاری بارگاہ دے اندر باون دی کیفیت جدا ہے. گھر دے اندر پہنچنا اور گھر دے صرف کم کرنا جبکہ نماز بھی ہے, گھر دے اندر رہ کے بھی نگاہ دی حفاظت ہے, گھر دے اندر رہ کے بھی صحابہ کرام اپنے دل دی حفاظت کریں, لیکن محض ایک توجہ ایک لذت اور چاشنی دے اندر جڑی کمی محسوس ہوئی ہے اس کمی کو بیان کیتا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے میرے غلاموں اتنا کچھ ہونا ایتا لازمی ہے تاکہ تو کو پتہ چلے کہ میری بارگاہ دے اندر توری لذت جدا گے, میری بارگاہ تو علاوہ باقی پوری کائنات اور لذت نہیں جڑی کہ نگاہ مصطفیٰ دے اندر لذت موجود ہے. فرمایا تاکہ تو کو فرق محسوس ہوئے کہ وہ لذت جڑی محبوب دی بارگاہ دے اندر ہے وہ لذت پوری کائنات پھروں کتھائی نہیں ملتی, لیکن اس چیز دا نام منافقت نہیں, یہ تمہارے اندر کوئی کمی نہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے بھی ایک اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ دے وچوں تقسیم ہے, لیکن یا حنزلہ تو ساعتن ساعہ, اے حنزلہ وقت وقت دی گال ہے, ہر وقت برابر نہیں ہوندا, ہر کیفیت برابر نہیں ہوندی, ہر وقت دے لمحات دے اندر کیفیات برابر نہیں ہو جا. تو اس واسطے جناب سیدنا صدیق اکبر پاک نے جس وقت عرض کی تھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تسلی دی تھی اپنا غلاموں کو, لیکن فرمایا اس کے اندر حکمت دیکھو. جناب سیدنا حنزلہ پاک آپ دے فرمان مبارک دے اندر قیامت تک آمن والے جڑے طریقت والے گن برادران طریقتن انہاں دے واسطے ایک پیغام موجود ہے کہ انسان اپنے مرشد دی بارگاہ دے اندر باوے تو زہری معیت حاصل ہے, یا انہاں دے زہری وصال تو بعد انہاں دے آستان دی معیت حاصل ہے, اپنے مرشد دے بیٹے دی معیت حاصل ہے, اور جڑے ویلے انسان اپنے گھر دے اندر پہنچے تو اپنے گھر وچ ون کے مکمل بھول نہ بننے, بلکہ اگر ذرہ برابر کمی بھی آوے تو اوندا دل آدھا کھڑا ہوے یار او چس تا کہیں نہیں جڑی سواگ لجپال دے لنگر وچ بہ کے اسا چس چنے رہے. نعرہ تکبیر, اتنی کوتاہی تے انسان کو محسوس ہو.